بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب میں دیکھتی کہ لڑکے اس کے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی کہ یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ اس خواب کے پیچھے کیا راز تھے۔ ایک جاننے والے نے بتایا کہ اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا جو پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، لیکن اس کی موت سے کچھ قباحتیں اور مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مرنے والا انٹرنیٹ سے متعلقہ امور میں مہارت رکھنے والا شخص تھا۔ فحش مواد والی ویب سائٹس اس کی کمزوریاں تھیں اور ننگی تصاویر جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی تھی جس پر ہر طرح کی فحش تصاویر کا ایک بہت بڑا مجموعہ لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے موجود تھا۔ ویب سائٹ کی خصوصیات میں سے ایک خوبصورت یہ بھی تھی کہ رجسٹرڈ ممبران کو نئی تصاویر یا کچھ دنوں کے بعد چند تصاویر کا ایک مجموعہ خود بخود ہی ان کے ای میل پر پوسٹ ہو جاتا تھا۔ اب میرے اس دوست کی ناگہانی موت نے ہمارے لیے یہ مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ ہمیں اس کی ویب سائٹ کا پاسورڈ معلوم نہیں، تاکہ کم از کم اس ویب سائٹ کو بند کریں یا کوئی دوسرا حل نکالیں۔ کہتا ہے جب میں مسجد میں بیٹھا اس کی نماز جنازہ کا انتظار کر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہم سب اس کی لاش کو اٹھا کر قبر کی طرف جا رہے تھے تو بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ قبر میں جا کر کس چیز کا سامنا کرے گا، ننگی تصاویر کا۔ قبرستان میں قبروں کی وحشت اور ویرانگی، مگر جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے رش کے باوجود میرا دماغ بس یہی بات ہی سوچتا۔ میں نے قبر کے اندر ایک نظر ڈالی اور افسوس کے ساتھ سوچا پتہ نہیں میرے دوست کا یہاں کیا حشر ہوگا۔ میرے دوست کے کچھ قریبی احباب تو رو بھی رہے تھے اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ان کا رونا میرے دوست کے کسی کام آ سکے گا۔ ہم نے میت دفنائی اور واپس چل دیے۔ جی ہاں، اپنے دوست کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل خانہ واپس چلے گئے۔ وہاں رہا تو اس کے اعمال تھے اور کیا پتہ اس کے کیسے اعمال تھے۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب میں دیکھتی کہ لڑکے اس کے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی کہ یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ اس خواب کے پیچھے کیا راز تھے۔ میں اپنے آپ کو کہتا خواب کی تعبیر تو واضح ہے۔ لڑکے وہ لوگ تھے جن کو میرا دوست ننگی تصاویر بھیجا کرتا تھا اور وہ لڑکے یہ تصاویر آگے سے آگے پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جال سا پھیلا ہوا تھا اور کس کس کے گناہ میرے دوست کو ڈس رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی سے رابطہ کیا تاکہ وہ اس ویب سائٹ کو بند کر دیں، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے اصرار پر انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہا کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کر سکتے کیونکہ جس نام اور جس پاسورڈ سے یہ ویب سائٹ خریدی اور بنائی گئی تھی وہ معلومات میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے انہیں غصے میں بھی کہا اور لکھا کہ میرے دوست پر رحم کر دو، وہ بیچارہ مر گیا ہے، مگر سب بے سود تھا۔ میں اکثر بیٹھ کر اپنے دوست کی حالت پر سوچتا جو کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مصداق نظر آتا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ شر کے راستے کھولنے والے اور خیر کے بند کرنے والے ہوتے ہیں، اور میں تڑپ کر رہ جاتا کہ میرا دوست کس طرح لوگوں کے گناہ اٹھائے گا جن کے لیے اس نے شر کے دروازے کھولے تھے، اور کس طرح قیامت کے دن ان سب گناہوں کو اپنے کندھے پہ لاد کر محشر میں جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں کا کسی پر کچھ اثر نہیں ہونے لگا، کیونکہ نوجوان تو اس کو محض وقت گزاری جانتے ہیں، جبکہ اللہ کی پناہ ان تصاویر کے نتائج کسی سے ڈکے چھپے نہیں۔
لڑکوں نے ایسی تصاویر دیکھی، اپنے خواہشات کے سامنے بے بس ہوئے اور گناہوں کے گھڑوں میں گرتے چلے گئے، اور کتنی ہی معصوم بچیاں بربادیوں میں پھنستی چلی گئیں۔ میرا دوست تو مر گیا، مگر میں جانتا ہوں کہ روز قیامت اس سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تو نے کتنی ایسی تصاویر ہر اپنی نظر ڈالی، اور تیری دوسروں کو بھیجی ہوئی تصاویروں پر کس کس کی نظریں لگیں، تو نے کدھر کدھر یہ تصاویر پھیلائیں، اور جن تک تیری تصویریں بھیجی تصاویر گئی، انہوں نے کس قدر آگے ان کو آگے پھیلایا۔